میری بیوی سے میرا رشتہ حلال نہیں تھا۔ جب میں 10 سال کا تھا میرے سامنے 2 لاشیں اٹھائی گئیں اور وہ لاشیں میرے اپنے ماں باپ کی تھیں جو کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ اس ٹائم پر میں بہت حواس باختہ تھا۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی جو کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد میں کافی دن اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، نہ کھانا کھاتا تھا اور نہ ہی پانی پیتا تھا۔ اس ٹائم پہ میری خالہ نے میرا بڑا خیال کیا، ان کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ خالہ نے مجھے اپنے گھر کے ایک قریبی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میں نے 10ویں جماعت کا امتحان وہیں سے پاس کیا اور اس کے بعد خالہ نے مجھے مزدوری پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد خالہ نے جیسے مجھے خرید لیا ہو۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی تھی، کپڑے دیے تھے، کھانے کو بھی دیا تھا اور تو اور پڑھایا بھی تھا، لیکن ان کا برتاؤ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے گھر کے نوکروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے بہت ساری جگہوں پر مختلف کام کیے، کبھی مزدوروں کی طرح اینٹیں اٹھائی، کبھی پلستر کیا، کبھی دکان پہ کھڑا ہوا تو کبھی ریڑھی بھی لگائی۔ اب میں 25 سال کا ہو چکا ہوں اور آج تک میں جو بھی کماتا ہوں لا کر اپنی خالہ کے ہاتھ میں ہی رکھتا ہوں۔ آخر میں ان کا یہ احسان کیسے چکا سکتا تھا کہ جب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا تو انہوں نے ہی مجھے سنبھالا۔ میرے خاندان کے کسی دوسرے فرد نے میرا حال تک نہ پوچھا۔ میری خالہ کی بیٹی مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، اب وہ 23 سال کی تھی اور میں 25 سال کا تھا۔ بہت اچھے اسکول سے پڑھی تھی، اس کی انگلش بہت اچھی تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت امیر لڑکیوں میں تھا، وہ ڈیفرنٹ پارٹیز میں بھی جاتی تھی اور اس کا گارڈ بن کر میں ہی جاتا تھا۔ اب خالہ مجھے گھر داماد بنانا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی وہ مجھ سے کر دیں تاکہ ان کی بیٹی ان کی نظروں کے سامنے رہے اور میں بھی گھر کے سارے کام کرتا رہوں۔ مجھے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا نہیں آتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اب خالہ سے الگ ہو جاؤں، مجھے ان کی بیٹی میں کوئی خاص انٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، اب میں نے اس سے دکان ڈال لی تھی۔ میں نے کپڑے کی دکان بنائی تھی کیونکہ کپڑے کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ خالہ کی بیٹی کبھی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر اپنی ماں کے کہنے پر وہ مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اللہ جانے خالہ نے اس کو کیا سمجھایا بجھایا تھا جو اس نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 دن بعد ہمارا نکاح تھا۔ خالہ تیاریوں میں مصروف تھی، وہ میرا بارات کا جوڑا لے کر آئی تھی اور اپنی بیٹی کا بھی۔ خالہ نے مجھ سے کبھی بھی میری مرضی نہیں پوچھی تھی، نہ خالہ کی بیٹی مجھے پسند کرتی تھی اور نہ میں خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ عائزہ مجھے اس لیے پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ میں غریب تھا اور پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، مگر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے خالہ نے جتنی تعلیم دلوائی تھی اتنی تو میں نے لی ہی تھی، اور میں عائزہ کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا۔ وہ بڑی بڑی پارٹیز میں جانے کی عادی تھی، اکثر میں نے دیکھا تھا کہ لڑکوں سے بھی اس کی دوستی ہے۔ آج ہمارا شادی کا دن تھا، سب بہت خوش تھے، رسم و رواج اور لین دین میں سب ہی مصروف تھے۔ عائزہ ایک طرف خاموشی سے دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کی شکل سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ میں نے دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ شادی کے بعد میں عائزہ کو لے کر الگ شفٹ ہو جاؤں گا، خالہ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ آخر میں ان کا گھر داماد تھوڑی نہ بننا چاہتا تھا۔ شادی کی رات میں عائزہ کے پاس آیا۔ عائزہ بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں عائزہ کے پاس بیٹھنے لگا اس نے اپنے پاؤں اپنی طرف سرکا لیے جیسے وہ مجھ سے ڈر رہی ہو۔ میں نے عائزہ کو کہا، عائزہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا جب تک تمہاری اپنی مرضی نہیں ہوگی۔ عائزہ نے میری طرف نظریں اٹھائیں اور مجھے کہنے لگی، میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کس نے میری ماں کو یہ مشورہ دے دیا کہ تمہارے جیسے لڑکے کے ساتھ میری شادی کر دی جائے۔ میں پڑھی لکھی کہاں اور تم جاہل گوار کدھر؟ مجھے عائزہ کی بات سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں عائزہ کو اس بات کا جواب دینا چاہتا تھا لیکن میں چپ ہو گیا۔ عائزہ نے مجھے کہا، ہٹو میرے راستے سے، اور ادھر صوفے پہ سونا، بیڈ پہ سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے بعد میرا صرف کمرہ ہی تبدیل ہوا تھا۔ شادی کے 2 دن بعد عائزہ کے سارے دوست ہمارے گھر آئے، غالباً وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ اس کے سارے دوست ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جس میں لڑکے بھی شامل تھے۔ میں جیسے ہی ڈرائنگ روم میں انٹر ہوا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو سب مجھ پر ہنسنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کو چپ کروا رہے تھے۔ مجھے اس ٹائم پر عائزہ پہ بہت غصہ آیا اور میرا دل کیا کہ میں ان سب کے ہنسنے کا جواب دوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ خالہ کے میرے اوپر بہت احسانات تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ عائزہ کو اپنے دوستوں کے سامنے شرمندگی ہو، لیکن جو مجھے شرمندگی ہوئی اس کا کیا؟ مجھے تو عائزہ میں ویسے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس نے کیوں اپنے دوستوں سے مجھے ملوایا تھا؟ تھوڑے دن گزرے، عائزہ کا معمول تھا کہ وہ روز پارٹیز پر جاتی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ شادی کے بعد اس نے کبھی بھی میرے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا تھا۔ ہمارے درمیان صرف یہی رشتہ تھا کہ ہم نے نکاح کے لیے دستخط کیے تھے۔
اس کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ایک دن عائزہ کے دوستوں نے مجھے پارٹی پر بلایا۔ وہ ہمیں شادی کی دعوت دینا چاہتے تھے۔ میں نے منع کر دیا، مگر عائزہ نے اصرار کیا کہ دیکھو ہمارا رشتہ آپس میں جیسا بھی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے تو ہمیں دکھاوا کرنا ہی ہوگا، تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے۔ اس دن میں نے پینٹ شرٹ پہنی، میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ عائزہ نے مجھے ٹائی لگائی۔ اس دن مجھے ایسا لگا کہ شاید عائزہ بدل رہی ہے۔ ہم دونوں تیار ہو کر ایک کپل کی طرح پارٹی میں گئے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ پارٹی میں پہنچ کر میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ عائزہ کے دوستوں میں سے ایک دوست نے میرے سامنے ایک شربت پیش کیا، جبکہ وہ شربت نہیں بلکہ شراب تھی۔ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا اور عائزہ کو بھی شاید نہیں پتا تھا۔ وہ پینے کے بعد مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا، جیسے میں اپنے حواس کھونے لگ گیا ہوں۔ چپ کر اپنے صوفے پر ایک سائیڈ پر بیٹھا رہا۔ میں نے دیکھا وہاں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں، جن میں عائزہ بھی شامل ہے۔ وہ ایک لڑکے کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ میں عائزہ کا شوہر تھا، میرے سامنے وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس وقت میں اپنے حواس میں بھی نہیں تھا۔ میں اٹھا، میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے عائزہ کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور اسے کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے شوہر کے ہوتے ہوئے تم کسی غیر لڑکے کے ساتھ اس طرح ڈانس کیسے کر سکتی ہو؟ میں اس ٹائم بہت غصے میں تھا اور اپنے حواس میں بھی نہیں تھا۔ میں نے کب عائزہ کو طلاق دے دی مجھے خود بھی نہیں پتا۔ اس کے بعد ہم واپس گھر چلے گئے۔ رات کو تو میں بالکل ہوش میں نہیں تھا۔ صبح جب میں ہوش میں آیا اور مجھے بتایا گیا کہ میں نے یہ سب حرکات کی ہیں تو مجھے خود بھی یقین نہ آیا۔ میں نے اپنی خالہ کو بہت صفائیاں دی۔ میں نے خالہ کو بتایا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ جان کے کیا گیا ہے، میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عائزہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس نے رات کو میرے ساتھ بہت برا کیا، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے عائزہ کو بہت سمجھایا اور خالہ کو بھی کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے حواس میں نہیں کیا۔ میں نے عائزہ کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگنا چاہی، مگر عائزہ نے مجھے کہا کہ اب میں تم پر حلال نہیں ہوں، تم مجھ سے دور رہو۔ خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی۔ خالہ نے بھی مجھے خوب باتیں سنائی اور اس کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ اب تم میری بیٹی پر حلال نہیں ہو تو تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ مجھے خالہ کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ مجھے اپنی ماں کی طرح عزیز تھی، لیکن مجھے وہاں سے جانا پڑا۔ میں خالہ کا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ شاید یہ عائزہ کی سازش تھی، مگر میں اس بات کو نہ سمجھ سکا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ایک دکان تھی۔ میں نے تھوڑے پیسے جمع کیے اور اپنا ایک مکان لے لیا۔ میں وہاں اکیلا رہتا تھا۔ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی جو کہ بہت ہی نیک دل عورت تھی۔ اپنے بھی کبھی کبھی اس طرح بیگانے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کبھی اپنے تھے ہی نہیں۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل کہیں آپ سے گم نہ ہو جائے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔